بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنا ذاتی نام ہے، اور یہی وہ نام مبارک ہے جس سے اولیاء اللہ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک اپنی رسائی حاصل کی، اور اسی کی بدولت لاکھوں غیر مسلم افراد کو مسلمان بنایا۔ اگر کوئی اللہ کا نیک، پرہیزگار اور متقی انسان بننا چاہے تو اسی اسم مبارک کو روزانہ ہر فرض نماز کے بعد 1000 کی تعداد میں پڑھے، اور اس کا کسی سے بھی ذکر نہ کرے۔ غیب سے انوار الہی و تجلیات کے آثار نمودار ہوں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک سے نزدیک ہوتا چلا جائے گا۔ دنیاوی مصیبتوں، غموں کو اپنے آپ سے دور اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت برسوانے کے لیے اسی اسم مبارک کو روزانہ بعد نماز عشاء مصلی پر بیٹھ کر 5000 کی تعداد میں پڑھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی حاجت کو طلب کر لے۔ اللہ تمام مصیبتوں، دکھوں کو دور فرمائے گا اور ایسا سکون بخش دے گا جو اس دنیا میں نہیں ملتا۔ مرض نسیاں کا خاتمہ کرنے کے لیے اسی اسم مبارک کو اللہ کو پانی کے اوپر 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کے پانی کے اوپر دم کر کے اس پانی کو پیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ بھولنے کی بیماری اور دماغ حافظہ وہ بالکل تیز ہو جائے گا، اور دماغی جو نشو و نما ہے اس کے اندر تیزی آ جائے گی۔ اسی اسم کو پڑھنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کو دل کرتا ہے اور برے کاموں سے نفرت ہوتی ہے۔ یا رحمانو، جو شخص روزانہ اس میں یا رحمانو کو حروف ابجد کی تعداد میں پڑھے وہ دنیاوی بلاؤں سے محفوظ ہو جائے گا، اور بکثرت یا رحمانو کو پڑھتے رہنے سے کوئی بھی دشمن یا بد خلق افراد زندگی میں سے دفع دور ہو جاتے ہیں، اور اس کو پڑھنے والے کی ذات کے اندر حیا، شرافت اور نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کو رشتہ نہ ملتا ہو تو یا رحمانوں کو بکثرت ورد کیا کرے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، اس کی تعداد کوئی نہیں ہے، اس کو ویسے ہی پڑھتے رہنا چاہیے، تو انشاءاللہ تعالی غیب سے اس کے وسیلے بننا شروع ہو جائیں گے۔ دل کو کفر اور ظلمتوں کے اندھیروں سے نکالنے اور اپنے دل کو نور سے منور کرنے کے لیے روزانہ یا رحمانوں کو کسی خاص وقت میں 3000 کی تعداد میں پڑھا جائے اور پانی پر دم کر کے اس کو پیا جائے۔ جو بچے پڑھائی یا کام سے بھاگتے ہوں یا ان کا دل نہ لگتا ہو تو ہر فرض نماز کے بعد یا رحمانوں کو جدول حروف ابجد کی تعداد میں تازہ پانی کے اوپر دم کر کے ان بچوں کو پلایا جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا، اگر وہ بچے کام کرنے والے ہیں، جاب کرنے والے ہیں، ان کا دل لگے گا، اگر لکھنے پڑھنے والے ہیں تو اس کے اندر بھی ان خشوع اور خضوع پیدا ہو جائے گا۔ یا رحیموں، تسخیر قلوب کے لیے یا رحیموں کو اپنے کام کا مکمل تصور باندھ کر ورد کیا جائے، یہ نہایت ہی افضل عمل ہے۔ اگر کوئی مصیبت میں گرفتار ہو یا اسے دشمن سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو یا رحیموں کو دشمن کا تصور باندھ کر اس کے نام کے حروف ابجد کی تعداد میں ورد کیا جائے، تو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ دشمن ہر طرح سے اس یا رحیموں کو پڑھنے والے کے حق میں زیر ہو جائے گا اور دشمنی کو چھوڑ کر دوستی کی طرف راغب ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر کوئی پیار کرنے والا اپنے پیار کا اقرار نہ کرتا ہو تو اپنے اس کام کا تصور باندھ کر بکثرت یا رحیموں کا کھلا ورد کیا جانا چاہیے۔ اس اسم کو روزانہ ہر فرض نماز کے بعد 500 کی تعداد میں جو کوئی بھی پڑھے گا، غیب سے ہر کام کے لیے اس کی مدد ہوتی رہے گی، اور جیسے ہی اپنے اس عمل کا ذکر کسی قریبی سے بھی کرے گا تو اس کا اثر زائل ہو جائے گا۔ یعنی کہ یہ باتیں شیئر کرنے والی نہیں ہوتی۔ جیسے میں یا رحیموں کو اگر پڑھتا ہوں اپنی اس نیت کے ساتھ، تو مجھے چاہیے یہ میں معاملہ اپنا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان رکھوں، اپنے کسی گھر کے افراد سے یا اپنے عزیز و اقاربوں سے میں اس بات کا ذکر نہ کروں۔ ویسے میں یہ بتا سکتا ہوں کہ اگر کوئی یہ کرنا چاہتا ہے تو وہ یا رحیموں کا ورد کر لیا کرے۔ اس کے علاوہ دلی سکون اور ہر طرح سے برکت حاصل کرنے کے لیے اسی اسم کا بکثرت ورد جو ہے تو ہر طرح کی برکت حاصل کرنے کا وسیلہ بن جائے گا۔ یا مالکو، اگر کوئی اس اسم مبارک کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو اس کی دنیاوی ہر کام میں غیب سے امداد ہوتی رہے گی۔ اگر کسی بے دین فرد نے جائیداد پر اپنا ناجائز قبضہ جما لیا ہو تو یا مالکوں کو اس فرد کا تصور باندھ کر پڑھے، اس شخص کا دل نرم ہو جائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پڑھنے والے کے حق میں اور اس کا حق اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور دلوائیں گے۔ ناممکن سے ناممکن کام کو ممکن بنانے اور ہر مصیبت سے مکمل نجات کے لیے ہر فرض نماز کے بعد 8000 کی تعداد میں یا مالکوں کا ورد کیا جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے مقصد کی دعا کی جائے۔
اللہ کے حکم سے کوئی بھی ایسا ناممکن کام نہیں ہوگا جو اس اسم کی بدولت ممکن نہ ہوتا ہو۔ بے روزگاری سے نجات اور کام پر لگنے کے لیے اسی اسم کو یا مالکوں کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کا ورد کیا جانا چاہیے۔ غیب سے نوکری کے وسائل پیدا ہوں گے۔ اگر کوئی کسی بھی سخت قسم کی مصیبت میں مبتلا ہو چکا ہو تو یا مالکوں کو روزانہ 40 دنوں تک 1548 مرتبہ اپنے سونے سے پہلے ورد کرے۔ یا قدوسو، اگر کسی فرد پر شیطان نے غلبہ کر لیا ہو اور اس کا جی عبادت میں نہ لگے تو وہ اسی اسم کو روزانہ رات کو سونے سے پہلے حروف ابجد کی تعداد میں پڑھ کر پانی پر دم کرے اور تھوڑا سا پانی اپنے سینے پر ملے اور باقی پانی کو پی لے۔ اس عمل کے اسی اسم کو کھلا بھی پڑھتے رہنا چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، تو انشاءاللہ تعالی شیطان اس فرد کی جان چھوڑ دے گا۔ اگر کسی کا کاروبار بند ہو گیا ہو تو وہ یا قدوسوں کو روزانہ 1100 مرتبہ بعد نماز عشاء پڑھے۔ دشمن افراد کے خوف سے نجات اور ان پر فتح حاصل کرنے کے لیے یا قدوسوں کو ہر وقت دشمن کا تصور باندھ کر ورد کرے۔ اگر کوئی قید میں پھنس گیا ہو تو یا قدوسوں کا ورد کیا جائے، اس کی بدولت ناجائز قید ہونے کی صورت میں قید سے رہائی ملے گی۔ یا سلاموں، جو کوئی بھی بعد نماز فجر یا سلاموں کو 1000 مرتبہ پڑھے گا، اسے اللہ کی طرف سے ایسا علم عطا ہوگا کہ روحانیت میں بلند مقام بن جائے گا۔ اگر دو خاندان آپس میں لڑائی جھگڑے میں مبتلا ہوں اور ان کی کسی بھی طریقے سے اصلاح نہ ہوتی ہو، یا سلاموں کو 1100 مرتبہ کسی بھی میٹھی چیز کے اوپر دم کر کے ان دو جدا خاندان والوں کو یہ چیز کھلا پلا دی جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے وہ دونوں آپس میں صلح پر آمادہ ہو جائیں گے۔ یا مومنوں، ہر طرح کی رکاوٹوں کو دور کرنے اور فتح و نصرت حاصل کرنے کے لیے جو کوئی بھی اس کا بکثرت ورد کرے گا تو اللہ کے حکم سے اس کے راستے میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ یا مہیمنوں، جو کوئی بھی پریشانی اور نا انجانے خوف میں مبتلا ہو وہ اسی اسم مبارک کا حروف ابجد کی تعداد میں ورد کرے، تازے پانی پر دم کر کے پیے، ہر قسم کی پریشانی سے نجات ہوگی اور کوئی بھی ڈر یا خوف پیدا نہیں ہوگا۔ روزی میں برکت حاصل کرنے کے لیے اسی اسم کا بکثرت ورد کیا جانا چاہیے۔ یا عزیزو، غربت اور افلاس کو دور کرنے کے لیے ہر فرض نماز کے بعد جدول حروف ابجد کی تعداد میں اس کو ورد کیا جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے مقصد کی گڑ گڑا کر دعا مانگی جائے۔ اللہ نے چاہا تو حالات بدل جائیں گے۔ اگر کسی حاکم کے دل میں اپنا مقام پیدا کرنا ہو یا کسی افسر سے جائز مطالبہ پورا کروانا ہو تو اسی اسم کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے پر مل کے اس افسر کے سامنے کوئی بھی اگر جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ افسر مہربان ہو جائے گا۔ اگر کوئی بھی روزانہ اس اسم مبارک کو جدول حروف ابجد کی تعداد میں اپنا پڑھنے کا معمول بنا لے تو تمام جتنے بھی دشمن ہوں گے اور حاسدین، جو کوئی بھی اس اسم کے پڑھنے والے پر کوئی بھی بد عمل کروائے گا وہ خود اس عمل کی لپیٹ میں آئے گا۔ اگر کسی دشمن نے بد عمل کے ذریعے رزق بند کروا دیا ہو اور کسی بھی طریقے سے فراہی نہ ہوتی ہو، اس میں کشادگی کے لیے ہر فرض نماز کے بعد یا جباروں کو جدول حروف ابجد کی تعداد میں ورد کیا جائے۔ یا متکبرو، اگر کوئی یا متکبروں کو ہر فرض نماز کے بعد جدول حروف ابجد کی تعداد میں ورد کرے وہ ہر آفت سے محفوظ رہے گا۔ اور جو کوئی بھی اس اسم مبارک کو 41 مرتبہ کسی چینی کی پلیٹ پر زعفران سے لکھ کر نفسانی خواہشات والے مریض کو پلائے تو اس کا مرض کافور ہو جائے گا۔ افسران اور بڑے بڑے افراد کو اپنے حق میں زیر اور ان سے اپنے جائز مطالبات منوانے کے لیے اسی اسم کو بکثرت ورد کیا جانا چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ یا خالقو، تمام جائز حاجات جلد پوری ہونے یا کسی کے توسل سے پوری کروانے کے لیے اسی اسم کو اس کا کامل تصور باندھ کر جدول حروف ابجد کی تعداد میں بعد نماز عشاء پڑھا جائے۔ اگر کسی فرد سے کوئی بھی کام ہو تو اسی اسم مبارک کو بکثرت ورد کیا جانا چاہیے۔ کوئی بھی مقصد ہوگا تو وہ فرد انکار نہیں کر سکے گا۔ لوگوں میں عزت اور مرتبہ حاصل کرنے اور ہر کسی کا محبوب نظر بننے کے لیے اسی اسم کو بکثرت ورد کیا جانا چاہیے۔ یا باریو، دینی و دنیاوی کاموں میں بلند مرتبہ اور عزت و شہرت حاصل کرنے کے لیے اس اسم مبارک کو ہر نماز کے بعد جدول حروف ابجد کی تعداد میں پڑھا جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول اور محبوب ہونے کے لیے کثرت سے اسی اسم پاک کو باوضو حالت میں پڑھا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذاکر کا شمار اپنے محبوب بندوں میں ضرور کرے گا اور خلق خدا اس شخص سے زیادہ محبت سے پیش آئے گی۔ اگر کسی ظالم حاکم سے کوئی بھی کام ہو اور انکاری کی صورت بن جائے
تو اس اسم کو ورد کرتے جانا چاہیے اور اس کو پڑھتے ہوئے اس فرد کا سامنا کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے وہ جو ظالم کوئی بھی ہوگا تو وہ اس پڑھنے والے کے حق میں اپنا فیصلہ سنائے گا۔ یا مصورو، اگر کوئی بھی مفلس شخص ہر نماز کے بعد کثرت سے پڑھے تو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ وہ غنی ہو جائے گا، کسی کا محتاج زندگی میں نہیں ہوگا۔ دین و دنیا میں بہتری کے لیے اسی اسم مبارک کو بکثرت پڑھنا فائدہ مند ہے۔ یا غفارو، اگر کوئی نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد اسی اسم کو جدول حروف ابجد کی تعداد میں پڑھے تو دشمنوں کے شر سے محفوظ ہو جائے گا، اس کا ہر جائز مقصد ضرور بر ضرور پورا ہوگا۔ اگر کسی سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہو جائے کہ اسے یقین ہو کہ اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، وہ مسجد میں نماز ادا کرے اور اسی اسم کو اپنے نام کے حروف ابجد کی تعداد اور اسی اسم مبارک کے حروف ابجد کی تعداد دونوں کو ملا کر اس کا ورد کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنا بھی بڑا کوئی گناہ ہو تو اللہ ضرور بر ضرور اس کو معاف فرما دیں گے۔ یا قہارو، تمام مخلوق کو اپنے حق میں مسخر کرنے کی غرض سے یا قہارو کا جو ورد کرے گا، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اس کا بکثرت ورد کرتے رہنے سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخلوق پیدا فرمائی ہے وہ سب کے سب اس کے پڑھنے والے کے حق میں مسخر ہو جائیں گے۔ یا وہابو، اگر کوئی عورت بانجھ پن کا شکار ہو تو وہ اس اسم کا ورد کرے اور پانی پر دم کر کے پیے تو انشاءاللہ تعالیٰ بانجھ پن کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اگر کسی خاتون کا حمل ساقط ہو جاتا ہو تو وہ بھی اسی عمل کو اسی ترتیب سے کرے۔ اگر کسی فرد کا کسی نے رزق بند کر دیا ہو تو اسی اسم مبارک کو اپنے نام کے اعداد کے مطابق پڑھا جائے تو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ رزق و روزی کے تمام معاملات جو ہیں اس کے اوپر فراہ کر دیے جائیں گے۔ یا رزاقو، اگر کوئی اپنی خاص مہم میں ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھے 100 مرتبہ کی تعداد میں تو مشکل سے مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اس کا ورد کرنے والے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم کشف کی دولت سے نوازتے ہیں۔ اگر کسی کو شیطان بہت زیادہ تنگ کرتا ہو تو اسی اسم کو پڑھ کے اپنے دل کے مقام کے اوپر دم کرنا چاہیے۔ یا فتح ہو، اگر کسی کے ہاں اولاد نہ ہو رہی ہو تو وہ 7 دنوں تک روزانہ ایک بادام پر اسی اسم مبارک کو اپنے نام کی تعداد کے مطابق پڑھے اور اسے کھا لے۔ اگر کسی کا کاروبار بند ہو گیا ہو تو وہ یا رزاقوں کو ہر فرض نماز کے بعد حروف ابجد کی تعداد کے مطابق پڑھنے کا معمول بنا لے، اس سے بند کاروبار اور دکان فراہ ہو جائے گی۔ گردے اور مثانے کی پتھری دور کرنے اور اس مرض سے مکمل طور پر شفا حاصل کرنے کے لیے یا فتح کو چینی کی پلیٹ کے اوپر 21 مرتبہ زعفران سے لکھ کر عرق گلاب سے دھو کر پی لینا چاہیے۔ یا علیموں، اگر کوئی اس اسم کا ورد حروف ابجد کی تعداد میں کسی مخصوص وقت میں کرے تو ہر ظالم اور جابر سے حفاظت میں رہتا ہے۔ احتلاج قلب اور دل کی تمام بیماریوں کے خاتمے کے لیے اسی اسم کو پڑھ کے پانی کے اوپر دم کر کے اس کا پانی پینا چاہیے۔ اگر کوئی بچہ یا بڑا پڑھائی میں کمزور ہو یا جو کچھ یاد کرے اسے بھول جاتا ہو تو اسی اسم مبارک کو پانی کے اوپر دم کر کے روزانہ 21 دنوں تک اس پانی کو پی لینا چاہیے۔ یا قابضو، دشمن کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے، دشمن کو مغلوب کرنے کے لیے، شیطان کو اپنے پاس سے بھگانے کے لیے اسی اسم کا بکثرت ورد کیا جانا چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ ظالموں کے ظلم اور ان کے شر سے بچنے کے لیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص حفاظت میں رہنے کے لیے اسی اسم مبارک کو مسجد میں جا کر روزانہ بعد نماز عشاء 1000 کی تعداد میں ہمیشہ ہی ورد کرنے والے کے جو دشمن ہوتے ہیں وہ اپنی منہ کی کھاتے ہیں اور ان کا کوئی بھی وار اس کے پڑھنے والے کے اوپر اثر نہیں کرتا۔ یا باسطو، اگر کوئی بے روزگار ہو یا کسی کی دکانداری نہ چلتی ہو یا کسی کے کاروبار میں بہت سخت بندش ہو گئی ہو تو اسی اسم مبارک کو بکثرت ورد کرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے اس مقصد کی دعا کرے۔ اللہ کے حکم سے رزق میں کشادگی پیدا ہوگی، رزق و روزی کے دروازے اس فرد کے پڑھنے والے کے اوپر کھول دیے جائیں گے۔ یا حافظو، جو کوئی بھی اس اسم مبارک کو ہر فرض نماز کے بعد یا ویسے ہی کھلا پڑتا رہے اس کے رزق میں کبھی بھی کوئی تنگی نہیں ہوتی، ہر وقت رزق کی فراہی رہتی ہے اور کاروبار میں برکت ہوتی ہے۔ اگر کوئی غریب یا مفلس ہو تو وہ اس اسم کا لازمی ورد کرے۔ یا رافعو، اس اسم مبارک کو جو کوئی بھی پڑھتا ہے اس کی تمام ضروریات خود بخود پوری ہوتی ہیں۔ اگر کسی کو کوئی بہت بڑی مصیبت آ جائے اور اس کا حل نہ ملتا ہو تو اس اسم مبارک کو 1.25 لاکھ کی تعداد میں روزانہ روزہ رکھ کر پھر پڑھے اور کسی پھل کے ساتھ سحری کرے اور پھل کے ساتھ ہی افطاری کرے۔
یہ بڑا ایک خاص عمل ہے، اسی کا ہی یہ ایک سمجھیں چلا بھی ہے۔ تعداد جو ہے اس کے پڑھنے کی وہ مقرر کر لی جائے۔ بڑی سے بڑی جو بھی آفت مصیبت یا ایسی مصیبت آ جاتی ہے جس کا حل نہیں مل رہا ہوتا، تو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ یہ جس طرح طریقہ بتایا ہے اس کے کرنے سے بڑی سے بڑی مصیبت حل ہو جاتی ہے۔ یا معزو، ذہنی امراض میں مبتلا افراد نماز فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان اسی اسم کو جدول حروف ابجد کی تعداد میں اور نماز عشاء کے بعد بکثرت اس کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا جائے اور اسی کا دم شدہ پانی پیا جائے تو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ذہنی کوئی بھی مسئلہ یا کوئی تکلیف یا مرض ہوگا تو وہ ختم ہو جائے گا۔ یا مذلو، جو کوئی بھی اس اسم مبارک کو روٹی کے 4 لقموں پر لکھ کر 40 دنوں تک کھائے تو اسے قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ تمام دشمنوں کے شر سے محفوظ اور ان پر فتح حاصل کرنے کے لیے اس اسم مبارک کو اپنے نام کے اعداد کے مطابق پڑھا جائے اور ان کا تصور باندھ کر پھونک مار دی جائے، دشمن اور حاسد مغلوب ہوں گے۔ یا سمیعو، دنیاوی ہر مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اسی اسم مبارک کو روزانہ ہر فرض نماز کے بعد جدول حروف ابجد کی تعداد میں پڑھا جائے، دنیاوی تمام مقاصد میں ہر طرح سے کامیابی ہی عطا ہوگی۔ اگر کوئی ہر نماز کے بعد بکثرت اس کا ورد کرے اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے مقصد کی دعا کرے تو اس کا رزق وسیع ہوگا اور اسے غربت اور افلاس سے نجات ہوگی۔ یا بصیرو، جو کوئی بھی ہر فرض نماز کے بعد حروف ابجد کی تعداد میں یا بصیرو پڑھے تو اس کے دین و دنیا کے کام خود بخود انجام پائیں گے۔ آنکھوں کے تمام امراض کے لیے جدول حروف ابجد کی تعداد میں یا بصیرو پڑھ کے شہد کے اوپر دم کر کے اس شہد کو اپنی آنکھوں پر لگایا جائے تو انشاءاللہ تعالی آنکھوں سے متعلق تمام امراض کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یا حکمو، اگر کوئی اپنے عہدے میں ترقی چاہتا ہو اور اپنے افسران کی تسخیر کرنا چاہتا ہو تو اسی اسم کو ہر فرض نماز کے بعد اپنے مقصد کا مکمل تصور باندھ کر جدول حروف ابجد کی تعداد میں ورد کیا کرے۔ افسران بالا کو جائز طور پر مسخر کرنے کے لیے اسی اسم کو اپنے افسر کا مکمل تصور باندھ کر بعد نماز فجر افسر کے نام کے حروف ابجد کی تعداد میں پڑھ کر تصور میں اس کو دم کر دیا جائے۔ یا عدلو، جو کوئی روزانہ اس اسم کو بعد نماز مغرب حروف ابجد کی تعداد یا اپنے نام کے حروف ابجد کی تعداد کے مطابق پڑھے تو دوسری مخلوق کے دل میں اس شخص کی ہیبت اور عظمت پیدا ہوگی اور اس اسم کا ذکر کرنے والا لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اس کی طبیعت میں عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے اگر کسی کو بہت زیادہ غصہ آتا ہو تو وہ اس اسم کا بکثرت ورد کیا کرے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ یا لطیفو، اگر کوئی کسی کا قرض دار ہو گیا ہو اور قرض اتارنے کی کوئی سبیل نظر نہ آ رہی ہو تو وہ بکثرت اسی اسم کا ورد کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ غیب سے قرض کو اتارنے کے اسباب پیدا ہوں گے۔ یا خبیرو، اگر کوئی روزانہ ہر فرض نماز کے بعد اس اسم مبارک کو جدول حروف ابجد کی تعداد میں پڑھنے کا معمول بنا لے تو اس شخص کی زبان میں ایسا اثر پیدا ہوگا کہ اس کی دعا اور بد دعا دونوں ہی مستجاب ہوں گی۔ اگر کوئی کسی مشکل یا پریشانی میں پھنس گیا ہو تو 7 دنوں تک اس اسم مبارک کو 1.25 لاکھ کی تعداد میں پڑھے، اللہ کے حکم سے ایسا کرم ہوگا کہ کوئی بھی مصیبت نہیں آئے گی۔ یا حلیمو، اس اسم کے ذاکر کو دشمن کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، دشمن کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے کثرت سے اس کا ذکر کیا جانا چاہیے۔ یا عظیمو، اگر کسی کو مخفی علوم سیکھنے کا شوق ہو یا کوئی اپنی روحانی طاقت کو بڑھانا چاہے تو وہ اس اسم مبارک کو بعد نماز عشاء 5000 کی تعداد میں پڑھنے کا اپنا معمول بنا لے اور اللہ سے اپنے اس مقصد کی دعا کرے تو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اس اسم کی بدولت ہر طرح کے مخفی علوم اور چھپی ہوئی چیزیں جو بھی ہوتی ہیں ان کے آثار آنکھوں کے سامنے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یا غفورو، اگر کوئی برے کاموں کو چھوڑ کر صحیح کاموں کی طرف راغب ہونا چاہے لیکن شیطان اس کا ساتھ نہ چھوڑے تو اس اسم مبارک کو ضربی انداز میں اپنے جسم پر ضربیں لگا کر پڑھے۔ شیطان اس فرد سے پناہ مانگے گا۔ لوگوں میں مقبول بننے اور شہرت حاصل کرنے کے لیے اسی اسم کا بکثرت ورد کیا جانا چاہیے۔ یا شکورو، صاحب کشف بننے کے لیے اس اسم مبارک کو تازہ غسل کر کے تنہائی کے مقام پر اپنے نام کے اعداد کے مطابق پڑھا جائے۔ اللہ کے حکم سے جو بھی مخفی اسرار ہیں وہ اس فرد پر منکشف ہوتے جائیں گے۔ وکیل یا جج صاحبان اس اسم کا بکثرت ورد رکھا کریں تو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ان کے ہاتھوں سے نا انصافی نہیں ہوگی۔ یا علیو،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس اسم مبارک کو حروف ابجد کی تعداد کے مطابق ورد کیا جانا چاہیے۔ اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ نفسانی خواہشات کا خاتمہ کرنے کے لیے اسی اسم کا بکثرت ورد کرنا چاہیے۔ اگر کوئی قید کے اندر ناجائز طور پر قید ہو چکا ہو تو وہ اسی اسم کو بکثرت وہاں پر ورد کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی رہائی کے لیے غیب سے وسیلے پیدا ہوں گے۔ یا کبیرو، اگر کسی کا ذہن بالکل ہی کند ہو گیا ہو، بند ہو گیا ہو، تو یا کبیروں کو بارش کے پانی کے اوپر 1100 مرتبہ پڑھ کر اس کو پیا جانا چاہیے، تو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ذہنی کوئی بھی اگر عارضہ لاحق ہو چکا ہوگا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا اور ذہن کشادہ ہو جائے گا۔ تمام افراد کو تسخیر اور ان پر جائز طور پر اپنی حکومت کرنے کے لیے یا کبیروں کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھا جائے۔ یا حفیظو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے پناہ نعمتیں حاصل کرنے کے لیے اسی اسم مبارک کا ہر فرض نماز کے بعد جدول حروف ابجد کی تعداد میں ورد کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے پناہ نعمتیں حاصل کرنے کے لیے یا حفیظوں کو ہر فرض نماز کے بعد اس کا جدول حروف ابجد کی تعداد میں یعنی کہ 998 مرتبہ ورد کرنا چاہیے۔ ہر طرح کی جو بندش ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔ کسی بھی قسم کا سایہ یا جادو ٹونے کا اثر اگر کسی فرد کے اوپر ہو یا دشمنوں کے کیے ہوئے بد اعمال کو واپس لوٹانے کی غرض ہو تو اسی اسم مبارک کو بکثرت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کا ورد رکھنے سے بد اثر اپنی زندگی میں ایک تو آتے نہیں اور جو آئے ہوتے ہیں وہ دوبارہ اسی کی برکت سے اسی جگہ پر واپس جاتے ہیں جس نے وہ بھیجے ہوتے ہیں۔ یا مکیتو، اگر کوئی افسر بد زبانی کرتا ہو اور اس کے سامنے جانے سے پہلے اس اسم کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پر مل لیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ افسر بد زبانی نہیں کر پائے گا اور اس فرض سے صلہ رحمی کے ساتھ پیش آئے گا۔ اگر کسی دو افراد میں صلح کروانی ہو تو ان دونوں کا تصور باندھ کر اسی اسم مبارک کو 1100 مرتبہ پڑھ کے تصور میں دم کیا جانا چاہیے۔ تو ان دونوں افراد کا تصور باندھ کر اس حوالے سے کہ ان کی آپس میں عداوت جدائی ختم ہو جائے اور یہ صلح پر آمادہ ہو جائیں تو تصور کے اندر ہی ان کے اوپر دم کرنا چاہیے۔ یا حسیبو، دشمنوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اس اسم کو روزانہ ہر فرض نماز کے بعد حروف ابجد کی تعداد میں اپنے دشمنوں کا کامل تصور باندھ کر پڑھا جائے اور ان کی طرف دم کیا جانا چاہیے۔ ہر قسم کے خوف، غم اور دکھ کو دور کرنے اور اپنی دنیاوی زندگی کو خوشحال گزارنے کے لیے اس اسم مبارک کو روزانہ بعد نماز فجر جدول حروف ابجد کی تعداد میں پڑھنا چاہیے۔ یا جلیلو، جو کوئی بھی یا جلیلو کا بکثرت ورد کرے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تو اس کو پڑھنے والے کو جو کوئی بھی دیکھے گا اس کی دل سے عزت کرے گا۔ اگر کسی کی شادی نہ ہوتی ہو تو اسی اسم کو 1100 مرتبہ ایک لکڑی کی کنگھی کے اوپر دم کر کے اس کنگھی کو جو غیر شادی شدہ خاتون ہیں وہ اپنے سر پر اس کو پھیرا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی بدولت کسی نہ کسی جگہ سے نیک اور اچھا رشتہ آ جائے گا۔ یا کریموں، جو کوئی بھی اس اسم کا بے پناہ ورد کرے گا اس کی تمام مخلوق میں عزت ہوگی۔ دوسرے تمام ناراض افراد کو یا دوسرے ایسے افراد جن کے درمیان کوئی بھی رہتا ہو وہ اسی اسم کو بکثرت اپنے ورد میں رکھے تو انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کا ہجوم رہے گا اور سارے اس کے پڑھنے والے کی دل کے ساتھ عزت کریں گے۔ یا رکیبو، کسی بھی قسم کا جادو اور سحر زندگی میں اگر موجود ہو تو یا رکیبو کو 312 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے پینے سے ہر قسم کا جادو سحر ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی سحر زدہ مریض ہو تو اس کے سرہانے بیٹھ کر 312 مرتبہ پڑھ کے اس کے ماتھے کے اوپر دم کرنے سے جتنا بھی سحر اور جادو ہوگا وہ سب ضائع ہو جائے گا۔ یا مجیبو، اس اسم کو جو کوئی بھی حروف ابجد کی تعداد کے مطابق ورد کرے گا اس کو کوئی بھی پریشانی نہیں آئے گی اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہوگا۔ اگر منہ یا جسم کے حصوں پر سرخ دانے نکلتے ہوں تو اسی اسم کو روزانہ حروف ابجد کی تعداد میں تھوڑے سے دودھ کے اوپر دم کر کے روئی کی مدد سے اپنے چہرے کے اوپر لگایا جائے۔ 15 منٹ یا 20 منٹ لگا رہنے دیں، اس کے بعد اپنے چہرے کو دھو لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ چہرے پہ کسی بھی قسم کے جو نشان یا دانے ہوں گے وہ اس کی برکت سے ختم ہو جائیں گے۔ یا واسعو، اس اسم کو حروف ابجد کی تعداد کے مطابق پڑھنا دشمن کے ہر شر اور اس کی طرف سے بھیجے ہوئے ہر فساد کو واپس اسی کی طرف پلٹنے کے برابر ہے۔ اگر کسی کا کوئی دشمن اپنی حد سے باہر نکل چکا ہو
اور وہ ہر وقت کسی شریف انسان کو پریشان کرنے کی اسکیمیں بناتا ہو تو اس اسم کو بکثرت ورد کرتا رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ دشمن کی جو بھی چالیں ہوں گی یا جو بھی وہ حرکتیں اپنی الٹی سیدھی کرتا ہوگا تو وہ واپس اسی کی طرف ہی پلٹ جائیں گی۔ یا حکیموں، ہر طرح کی بیماری سے نجات کے لیے روزانہ ہر فرض نماز کے بعد یا حکیموں کو 78 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے اس کا پانی پیا جانا چاہیے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے جتنی بھی بیماری زندگی میں آ چکی ہوگی وہ زندگی سے نکل جائے گی۔ یا ودودو، اس اسم کا ورد کرنے والا خاص اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے اور اس پر دشمن کی طرف سے رزق کے معاملے میں بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ اگر کسی کا گھر یا دکان کسی طور پر بھی بند ہو گیا ہو یا کسی نے جادو کروا دیا ہو تو ہر طرح کی حفاظت کے لیے اس اسم کا ورد کیا جانا چاہیے۔ اگر میاں بیوی آپس میں بہت لڑتے جھگڑتے ہوں اور ان کی آپس میں صلح نہ ہوتی ہو یا دونوں میں سے کوئی بھی بلا وجہ ہر وقت ناراض رہتا ہو تو کوئی بھی میٹھی چیز پکا کے تو اس کے اوپر یا ودودوں کو 1100 مرتبہ پڑھ کے دم کر کے کھلانے سے انشاءاللہ تعالیٰ ان کی آپس میں ناراضگی ختم ہو کر صلح ہو جائے گی۔ یا مجیدو، اگر کوئی کسی سے جائز محبت کرتا ہو تو یا مجیدو کو 57 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے اس فرد کو یہ پانی پلا دینا چاہیے۔ اگر کسی کو سائے کی شکایت ہو تو سرسوں کے تیل پر اسی اسم کو حروف ابجد کی تعداد میں بعد نماز فجر پڑھ کر دم کرے اور اس تیل کو مریض کے کانوں میں ایک ایک قطرہ ڈال دیا کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ بڑے سے بڑا جو جادو ہوگا اس کا اثر باطل ہو جائے گا۔ یا باعث ہو، اگر کسی افسر کے دل میں اپنی جگہ بنانی ہو تو اس اسم مبارک کو روزانہ بعد نماز ظہر اس افسر کا مکمل تصور باندھ کر دم کر دیا کرے۔ اگر اپنے محبوب سے جائز معاملے میں اس کے دل میں مقام پیدا کرنا ہو تو دونوں صورتوں میں تصور باندھ کر اسی اسم کو پڑھ کر محبوب کی طرف دم کر دیا کرے، اس کے جدول حروف ابجد کی تعداد میں۔ یا شہیدو، یہ اسم ہر طرح کی بندش کو کھولنے اور رزق کو وسیع کرنے کی خاطر ہر فرض نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھنے کا معمول بنا لے، ہر طرح کی بندش اور رکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ یا حق کو، اگر کوئی ہر دعا سے پہلے اس اسم کو حروف ابجد کی تعداد میں پڑھے اور اللہ کے حضور وہ دعا مانگے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دعا ضرور بر ضرور قبول ہوگی۔ یا وکیلو، اس اسم کے پڑھنے والے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت اور مقام بڑھتا ہے۔ یا کویو، حصول رزق اور ترقی کاروبار کے لیے اس اسم کا ورد کرنا کاروبار کو وسیع کرتا ہے۔ اگر کوئی عہدے سے معزول ہو گیا ہو یا ملازمت میں دوسرے شیطان صفت افراد رکاوٹیں پیدا کرتے ہوں تو یا کویو کو بکثرت ورد کیا کرے۔ یا متینو، ہر قسم کی پریشانی اور بے چینی کو دور کرنے کے لیے اسی اسم کو حروف ابجد کی تعداد کے مطابق ہر نماز کے بعد کامل یکسوئی کے ساتھ پڑھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ اللہ کے حکم سے ہر جائز دعا قبول ضرور بر ضرور ہوگی اور جس پریشانی یا بے چینی کے متعلق معلوم نہیں ہوگا اس کا کامل علاج ہوگا۔ یا ولیو، اگر کوئی خفیہ علوم میں اپنی ترقی چاہتا ہو یا اسے روحانی مخفی علوم سیکھنے کا شوق ہو تو اس اسم کو بکثرت پڑھے اور پڑھنے کا وقت بعد نماز عشاء رکھے، روحانی راستے کھل جائیں گے۔ یا حمیدو، اس کا زیادہ ذکر کرنے والے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت برساتا ہے اور اس اسم کے ذریعے حق اور باطل میں صاف فرق نظر آتا ہے۔ یا مخصیو، اگر کوئی کسی بھی مشکل میں گرفتار ہو اور لاکھ کوششوں کے باوجود بھی کوئی راستہ نہ نکلتا ہو تو اس میں مبارک کو ہر فرض نماز کے بعد 1000 کی تعداد میں پڑھے۔ یا مبدیو، اگر کوئی بھی کسی بھی روحانی یا جسمانی مرض میں مبتلا ہو تو اسی اسم کو زیتون کے تیل پر دم کر کے اپنے جسم پر مالش کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی تکلیف وہ ختم ہو جائے گی۔ یا معیدو، اس اسم کو ہر فرض نماز کے بعد اسی تعداد میں پڑھے تو اسے دنیا میں کسی بھی شے کی کوئی حاجت نہیں رہے گی۔ اس اسم کو ہر فرض نماز کے بعد 124 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنانے سے دنیا میں کسی بھی چیز کی کوئی حاجت نہیں رہتی۔ یا محیو، ہر مرض کو دور کرنے کے لیے اس اسم کو بکثرت ورد کرے اور اپنے جسم پر دم کر لیا کرے، یہ معمول ہر طرح کی بیماریوں اور تکالیف سے نجات کا باعث بن جائے گا۔ یا ممیتو، اگر کوئی تنہائی میں باوضو حالت میں اس کا بکثرت ورد کرے تو اللہ سے جو بھی دعا مانگے گا وہ ضرور قبول ہوگی۔ اگر کسی کی بری عادات کو چھڑوانا ہو تو دن میں ایک مرتبہ 490 مرتبہ پڑھ کر
پانی کے اوپر دم کر کے پانی بھی پلانا چاہیے اور اس فرد کے سر کے اوپر بھی دم کرنا چاہیے۔ یا حیو، اس اسم کا بے پناہ ورد کرنا مستجاب الدعا کرتا ہے، پھر اللہ سے جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ ضرور پوری ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص حفاظت میں رہنے اور جادو سے ہمیشہ بچنے کے لیے اس اسم کو بکثرت کھلا پڑھنا چاہیے۔ یا قیومو، بڑی سے بڑی مشکلات سے نکلنے کے لیے اسی اسم کو پڑھنے سے پہلے کسی میٹھی چیز کو تقسیم کرے اور پھر اس کا ورد کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مشکل کو دور فرما دیں گے۔ یا واجدو، اگر کوئی گھر سے ہمیشہ بھاگ جاتا ہو اور اس کی عادت چھڑوانا مقصود ہو تو یا واجدوں کو 1100 مرتبہ پڑھ کر تصور کے اندر رکھ کے تو اس کو دم کر دیا جائے، اس نیت کے ساتھ کہ یہ جو گیا ہوا ہے یہ واپس زندگی کے اندر آ جائے۔ یا ماجدو، اس اسم کو ورد کرنے والے پر معرفت کے دروازے کھلتے ہیں اور دل کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ اگر کسی فرد کو ہر وقت کوئی رسوا اور ذلیل کرتا ہو اور اس کی قدر نہ کرتا ہو تو اسی اسم کو اپنے مقصد کا تصور باندھ کر بکثرت ورد کیا کرے تو انشاءاللہ تعالی زندگی میں کوئی ذلیل اور رسوا نہ کر سکے گا۔ یا واحدو، ہر نماز کے بعد بکثرت اس اسم کا ذکر کرنے والے کی دوسرے افراد بے حد عزت کرتے ہیں اور قدر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ یا احدو کو بعد نماز عشاء ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر اتنی مقدار میں پڑھے جتنی دیر تک وہ ایک ٹانگ پر کھڑا رہ سکے، اس کے بعد پانی کے اوپر دم کر کے اس اسیب والی جگہ کے اوپر سارے گھر کے یا کاروباری مقام پہ دکان پہ اس پانی کے چھینٹے لگائے جائیں تو انشاءاللہ تعالی کوئی بھی ایسا اسیب یا کوئی جن ہوگا وہ وہاں رہ نہیں سکے گا۔ یا سمادو، کسی مریض پر اگر اس اسم کو 100 مرتبہ پڑھ کر دم کیا جائے تو اللہ کے حکم سے مریض کامل صحت پائے گا۔ یا قادرو، اگر کسی کو ہر وقت نیند کا غلبہ رہتا ہو تو ایسا برے عمل کے ذریعے بھی کیا جاتا ہے کہ آدمی ہر وقت سوتا ہی رہے اور کوئی صحیح ہونے کا راستہ نہیں ملتا، ایسی صورت میں یا قادروں کو 305 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے اس پانی کو روزانہ پینا چاہیے 21 دنوں تک۔ یا مقتدرو، اگر کوئی اس اسم کو ہر فرض نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو اس کا دل خود بخود صحاوت کی جانب مائل ہوگا اور اللہ اسے زیادہ سے زیادہ نعمتیں عطا کرے گا۔ اگر کوئی بھی مشکل سے مشکل کام ہو اور اس کے 100% ناممکن انکاری کی صورت بن جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کامل طاقت پر اعتبار رکھتے ہوئے اس اسم کا بکثرت ورد کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ غیب سے ہر مشکل سے مشکل چیز آسان ہوتی جائے گی۔ یا مقدمو، اس اسم کی بدولت دین و دنیا میں بزرگی، عزت اور مرتبہ حاصل کرنے کے لیے ہر روز فرض نماز کے بعد 1000 کی تعداد میں پڑھا جائے۔ یا موخرو، اگر کوئی بے اولاد اور بانجھ عورت اس اسم کو بکثرت ورد کر کے پانی پر دم کر کے پی جائے تو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ وہ حاملہ ہو جائے گی۔ الاولو، ہر قسم کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے باوضو حالت میں 1100 مرتبہ پڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگی جائے تو مشکل آسان ہو جائے گی، اور اگر کسی کو ناحق قید میں ڈال دیا ہوگا یا کسی ظالم کے ظلم کا شکار ہوگا تو وہ روزانہ 1100 مرتبہ اس اسم کو پڑھے۔ یا آخرو، اس کو ذکر کرنے والا اور اس کا ورد کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو بھی مانگتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ضرور بر ضرور عنایت کرتے ہیں۔ یا ظاہرو، اگر کوئی بھی اسے نماز فجر کے بعد پڑھ کر اللہ سے اپنے کسی بھی مقصد کی دعا کرے تو بحکم خدا یہ دعا ضرور قبول کی جائے گی۔ یا باطنو، اس اسم کا بکثرت ورد کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے اور اس کی دنیاوی جو بھی ضروریات ہوں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیب سے پوری فرماتے ہیں۔ یا والیو، اس اسم کو پڑھنے والے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں اور شیطان اس کے پڑھنے والے سے دور رہتا ہے۔ اگر کوئی اپنے نفس کو مطیع کرنا چاہے تو اس اسم کو اپنے نام کی تعداد میں تنہائی میں پڑھے۔ یا متعالیو، اگر کسی فرد کا تمام وقت ہی سفروں میں گزرتا ہو تو وہ اپنے سفر کرتے کرتے اس کا بکثرت ورد رکھا کرے تو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ غیب سے سفر ہر طرح سے اچھے طریقے سے کٹے گا، کوئی ایسا حادثہ پیش نہیں آئے گا اور غیب سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ یا برو، اگر کسی کا حافظہ کمزور ہو گیا ہو، خاص طور پر لکھنے پڑھنے والے جو بچے ہوتے ہیں، تو چینی کی پلیٹ کے اوپر یا برو کو 11 مرتبہ لکھ کے اس کے اوپر شہد ڈال کے عرق گلاب سے دھو کر اس بچے کو پلا دیا جائے۔ اس عمل سے بچے کا حافظہ
بہت زیادہ تیز ہو جائے گا، اور جو بھی سبق یاد کرے گا اس کو بھولے گا نہیں۔ یا توابو، اگر کسی کے دل میں ایسا خوف بیٹھ جائے جو ختم نہ ہونے کے ساتھ ساتھ دن بدن بڑھتا ہی جائے، تو اس اسم کا بکثرت ورد کیا کرے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ یا منتقمو، اس اسم کو نماز عصر کے بعد 630 مرتبہ پڑھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگے تو اللہ کے فضل سے اسی وقت دعا مقبول ہوگی۔ چشم حلائق میں معزز اور محترم ہونے کے لیے نماز فجر کے بعد اسی اسم کو 170 مرتبہ پڑھنے کا اپنا معمول بنا لے۔ یا عفو، اگر کوئی نماز تہجد کے وقت باوضو حالت میں اس اسم کا ورد کرے اور جائز دعا مانگے تو اللہ کے حکم سے اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اس اسم کو خاص طور سے گناہوں کی معافی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے لیے ورد کیا جانا چاہیے۔ یا رؤوفو، ہر فرض نماز کے بعد اس اسم کو جو کوئی بھی 200 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ اس پر معرفت کے دروازے کھول دے گا۔ اگر کوئی نشے کا عادی ہو تو اس کے اوپر اس اسم کو پڑھ کے دم کیا جائے۔ یا مالک الملک، اگر کسی سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہو جائے جو اس کے نزدیک بہت بڑا جرم ہو اور اسے یقین ہو کہ اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، تو اس اسم کو روزانہ 212 مرتبہ پڑھ کے جب بھی نماز پڑھے سجدے کے اندر سر رکھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ضرور بر ضرور معاف فرما دیں گے۔ ذوالجلالی والاکرام، اس اسم کے اتنے فضائل ہیں جو بیان نہیں ہو سکتے، اس لیے اگر کوئی خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تابع دار بندہ بننا چاہے اور اللہ کے مخفی اسرار کو جاننا چاہے تو اس اسم کو پرہیز جلالی اور جمالی کے ساتھ 1.25 کی تعداد میں 41 دنوں تک پڑھے تو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ یہ جس مقصد کے لیے پڑھا جا رہا ہے وہ ضرور بر ضرور قبول ہوگا۔ یا مقسطو، اگر کوئی چاہے کہ اس کی غربت دور ہو اور اس کا کاروبار خوب چمکے تو اسی اسم کو بکثرت ورد کرتا رہے۔ یا جامعو، اس اسم کے ذاکر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کشف عطا کرتا ہے۔ اگر کوئی بے گناہ قید ہو گیا ہو، اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہو تو اس ظالم کے دل میں رحم ڈالنے کے لیے اس اسم کو 114 مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھے۔ یا غنیو، اگر کوئی ایسا شخص اس اسم کا ورد کرے جس کا رزق تنگ ہو گیا ہو اور کسی دشمن نے سفلی علم کی بنیاد پر ایسی حرکت کی ہو تو اس کا مسلسل ورد کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ یا مغنیوں، اگر کسی کو ناحق قید میں ڈال دیا گیا ہو تو وہ اس اسم کا بکثرت ورد کرے، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ رہا ہو جائے گا۔ اگر کوئی عورت درد زا میں مبتلا ہو تو جتنی دیر تک وہ اس کیفیت میں رہے تو اسی اسم مبارک کا ورد بکثرت جاری رکھے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے درد زا میں مبتلا خاتون جلد از جلد فارغ ہوگی۔ یا مانعوں، اگر کوئی اس اسم مبارک کو بے تعداد پڑھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دین و دنیا میں بے نیاز کرے گا اور کسی بھی دنیاوی چیز کی کوئی بھی حاجت نہیں رہے گی۔ یا زارو، اگر کوئی یہ چاہے کہ اس کا مرتبہ بلند ہو اور اسے ہر کوئی عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھے تو اس اسم کا بکثرت ورد کرے۔ یا نافعو، اگر کسی کا کوئی عزیز یا رشتہ دار ناراض ہو کر کہیں چلا گیا ہو اور اس کا کہیں بھی سراغ نہ مل رہا ہو تو اس اسم کو اس بھاگنے والے کے عادات کے مطابق پڑھے اور تصور باندھ کر اس کو دم کر دے، وہ جہاں بھی ہوگا واپس آ جائے گا۔ یا نورو، اگر کوئی کسی سے جائز محبت کرتا ہو اور اس مقصد کی خاطر یا نورو کو ہر فرض نماز کے بعد 256 مرتبہ پڑھے۔ یا خادیو، کاروبار میں برکت اور زیادتی رزق کے لیے اس اسم کو باوضو حالت میں بکثرت ورد کیا کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والے پر زیادتی رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ یا بدیو، اگر کوئی چاہے کہ اسے برے کاموں سے نفرت ہو جائے اور شیطان اپنا غلبہ چھوڑ دے اور طبیعت نیکی کی طرف مائل ہو تو وہ ہر فرض نماز کے بعد اسی اسم کو 86 مرتبہ پڑھنے کا اپنا معمول بنا لے۔ یا باقیو، اگر کوئی زندگی میں ہمیشہ ہی بلند رہنا چاہے اور اسے کسی کام میں فتح حاصل کرنی ہو تو اس اسم مبارک کو پانی پر دم کرے، اس کا دم شدہ پانی بھی پی لیا کرے اور بکثرت یا باقیوں کا ورد بھی رکھے۔ یا وارثو، اگر کوئی مسافر سواری پر سوار ہو کر 1000 مرتبہ یا وارثو پڑھے تو تمام سفر خیر اور عافیت سے گزرے گا، یا اس کو دوران سفر بکثرت پڑھتے رہنا چاہیے۔ یا رشیدو، اگر کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے اللہ کی ذات کا مشاہدہ کرنا چاہے تو ہر فرض نماز کے بعد اسی اسم کو 1000 کی تعداد میں پڑھنے کا معمول بنا لے۔
یا صبورو، اگر کوئی چاہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے روحانی علم سے سرفراز کرے تو نماز فجر کے بعد 1000 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے اور اللہ سے اپنے مقصد کی دعا کرے۔ اگر برے کاموں سے چھٹکارا پانا چاہتا ہو تو تب بھی اسی اسم کا ہی ورد کرے۔